پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ چنانچہ میں نیم آمادگی کے انداز میں جم کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ملر، ہم روز ویلٹ میں بیٹھیں گے، وہاں کا ماحول پرسکون ہے، جم نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جہاں پسند کرو، ملر نے جواب دیا اور جم میرا ہاتھ پکڑے ہوئے سامنے کے پارکنگ لاٹ کی طرف چل پڑا جہاں ایک لمبی لیموزین کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے کسی قدر کوفت ہو رہی تھی لیکن اب تو آمادگی ظاہر کر دی تھی، چنانچہ میں لیموزین میں جم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ملر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا اور پھر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ملر نہایت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اگرچہ سڑکوں پر کافی رش تھا لیکن وہ اس بھیڑ میں بھی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ فاصلہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا اور پھر اچانک میری چھٹی حس جاگ اٹھی۔ میں نے سوچا صرف ایک پیالی چائے کے لیے اتنا طویل سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر چند لمحاتی نشست ہی تھی تو کہیں بھی بیٹھا جا سکتا تھا۔ ابھی میں پوری طرح سنبھلنے میں نہیں پایا تھا کہ لیموزین ایک عمارت کے کھلے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے حیرت زدہ نگاہوں سے جم کو دیکھا، وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ یہ روز ویلٹ ہے؟ میں نے سوال کیا، مگر اسی وقت جم نے پستول نکال کر اس کا رخ میری پیشانی کی طرف کر دیا۔ تم اسے ہوٹل روز ویلٹ کی برانچ سمجھ سکتے ہو۔ دراصل یہ جگہ وہاں کے ہنگاموں سے زیادہ پرسکون ہے، یہاں ہم اطمینان سے گفتگو کر سکتے ہیں، جم نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یہ پستول؟ میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ تعاون کرو گے تو اسے رات کے نقلی کھلونے کی مانند پاؤ گے، عدم تعاون کی شکل میں یہ بالکل اصلی ثابت ہوگا، جم نے بدستور اسی انداز میں کہا۔ جم، جلدی کرو، اسے اندر لے آؤ، ملر نے بیزار لہجے میں کہا اور عمارت کے صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا، بہت زیادہ خود اعتماد انسان معلوم ہوتا تھا۔ مجبوراً میں نیچے اتر آیا اور جم سے چند قدم آگے عمارت کے دروازے کی طرف چلنے لگا۔ جم میرے پیچھے پستول تانے ہوئے آ رہا تھا۔ جو ہی میں صدر دروازے سے اندر داخل ہوا، اچانک دو آدمیوں نے مجھے اپنے بازو میں کس لیا۔ تیسرے نے نہایت پھرتی سے میری جیبوں کی تلاشی لے ڈالی تھی۔ جیبوں میں کوئی خاص چیز نہیں تھی سوائے کرنسی اور کاغذات کے۔ یہ چیزیں انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی اور پھر مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا گیا۔ ایک طویل کوریڈور سے گزار کر مجھے ایک کمرے کے دروازے پر لایا گیا اور پھر کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ کمرے میں ایک قالین کے سوا کچھ نہ تھا، دیواروں میں کوئی روشن دان یا ایسا رخنہ بھی نہیں تھا جس سے باہر جھانکا جا سکتا۔ یقیناً یہ کمرہ قید خانہ کہا جا سکتا تھا، جہاں قید ہونے والا شخص خودکشی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں چند لمحوں تک کمرے کے فرش پر کھڑا متخیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھتا رہا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا ایک دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ جوتے اتار کر ایک طرف پھینکے، کوٹ بھی اتار دیا اور پھر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ کون سی بات ان لوگوں کے شک کا باعث بنی؟ جم کون ہے؟ کیا وہ مجھے تلاش کرتا پھر رہا تھا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر تھک کر میں نے ذہن کو خالی چھوڑ دیا۔ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے ضرور پورا ہوگا۔ زندگی کی خواہش ضرور تھی لیکن اس قدر بھی نہیں کہ اس افتاد پر آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ اگر پولیس کے جال میں پھنس گیا تو ایک قاتل کی حیثیت سے سزا ملے گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خاندان کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ میں نے اسلام کے نام پر چند یہودیوں کو قتل کیا ہے، کسی بدکاری کے الزام میں تو نہیں پکڑا گیا۔ کوئی بھی برا نہیں کہہ سکے گا۔ بس ایک خواہش تھی، جب اس دشت وفا میں قدم رکھا ہے تو کچھ نام پیدا کروں اور خادم دین کہلاؤں۔ اگر قدرت اس کا موقع نہیں دینا چاہتی تو نہ صحیح۔ اس خیال کے آتے ہی میں بے فکر ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک مقصد سما گیا تھا، زندہ رہا تو مذہب و ملت کی خدمت کروں گا، مر گیا تو خود کو گھاٹے میں تصور نہ کروں گا۔ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ سب سے آگے جم تھا اور اس کے پیچھے دو اجنبی چہرے۔ جم اندر داخل ہو گیا، باقی دونوں افراد باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تشریف لائیے مسٹر، جم نے کہا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جوتے پہنے، کوٹ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور بے پرواہی سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ جم سے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جم مجھے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک طویل میز پڑی ہوئی تھی،
جس کے ٹاپ پر الیکٹرانک نقشہ بنا ہوا تھا۔ میز کے پیچھے کرسی پر وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ملر بتایا گیا تھا۔ میز کے سامنے چند اور کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھی، جن میں ایک کرسی پر مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی گئی اور میں بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ ہم آپ کو کس نام سے مخاطب کریں مسٹر؟ ملر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکار کہہ سکتے ہو، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نامناسب لفظ ہے، غیر مہذب بھی ہے۔ اگر ہم تمہیں تمہارے اصلی نام یعنی علی یار خان کے نام سے پکاریں تو کیا حرج ہے؟ ملر نے کہا۔ میں نے حیرت انگیز طور پر اپنے اعصاب کو منتشر ہونے سے بچا لیا تھا۔ کوئی حرج نہیں ہے، میں نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ گویا تم خود کو علی یار خان تسلیم کرتے ہو؟ ملر نے پوچھا۔ فضول باتوں سے پرہیز کرو، میں برا سا منہ بنا کر بولا۔ خوب، مسٹر جم تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تمہارا دوست کافی نڈر معلوم ہوتا ہے، اسے حالات کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، ملر نے جم سے کہا اور جم مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کمرے کے دروازے پر وہ دونوں آدمی کھڑے ہوئے تھے جو یقیناً میرے کسی بھی اقدام سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بہرحال مسٹر جم، تم اپنے دوست کو بتاؤ کہ تم نے انہیں کس طرح پہچانا، ملر نے کہا۔ جو کچھ ہوا اتفاقیہ عمل تھا۔ مسٹر علی یار خان شیرر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے ایک دوست مائٹی ایلن نے نشے کے عالم میں ان کی مونچھیں اکھاڑ دی۔ شیرر میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے میک اپ پر کوئی تعجب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں اسٹوڈیوز کا علاقہ ہے، لیکن مجھے ان کی شکل کچھ جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی۔ البتہ یہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ سکا کہ یہ کون ہے اور بعد میں بھی اندازہ نہ ہو سکا، لیکن مائٹی ایلن کچھ خوبیوں کا مالک ہے، مثلاً اس کی یادداشت۔ ہماری ذرا سی کوشش سے اس کا نشہ اتر گیا۔ ادھر ہم اسے انسپیکٹر کا رول ادا کرنے کے لیے فلور پر لے گئے۔ اتفاق سے مائٹی ایلن کو انسپیکٹر کا رول ادا کرتے ہوئے ایک مجرم کو بے نقاب کرنا تھا۔ اس نے اپنا شاٹ دیا اور کسی خیال میں کھو گیا۔ صبح کو جب ہم اسٹوڈیو سے واپس چلے تو مائٹی ایلن نے مجھ سے پوچھا، جم کیا میں نے یہ شاٹ 2 مرتبہ دیا ہے؟ کون سا شاٹ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجرم کو بے نقاب کرنے کا۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ سیٹ پر اس کا پہلا ہی شاٹ اوکے ہو گیا تھا، لیکن اس سے قبل وہ یہی حرکت مسٹر علی یار خان کے ساتھ دہرا چکا تھا۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی اور میں نے اسے اس کی حماقت سے آگاہ کیا، لیکن وہ مسکرانے کی بجائے کسی خیال میں گم ہو گیا اور پھر وہ اچانک شدید حیرت سے اچھل پڑا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جم، نشے کی حالت میں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، لیکن افسوس ہم اس بڑے کارنامے کی تکمیل سے محروم رہ گئے۔ کاش وہ شخص ہمیں دوبارہ مل جائے۔ کیوں، وہ کون تھا؟ میں نے تعجب سے پوچھا اور مائٹی نے کہا، اس کا جواب وہ گھر چل کر دے گا۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور اس نے سان فرانسسکو کے چند اخبارات میرے سامنے ڈال دیے جس میں برکلے یونیورسٹی کے طالب علم علی یار خان کے ایک عظیم کارنامے کی تفصیلات تصویروں کے ساتھ موجود تھی۔ یہ دیکھ کر میرا ذہن بھی بیدار ہو گیا۔ مجھے بھی یاد آ گیا کہ میک اپ کے بغیر مجھے تمہاری شکل جانی پہچانی کیوں محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں دوبارہ شیرر میں گئے اور وہاں ہر زاویے سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی، مگر کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تب میں اپنے دوست گن ملر سے ملا اور ملر کی ذہانت نے تمہیں تلاش کر لیا۔ مسٹر ملر نے سارے حالات سننے کے بعد جو خاکہ ترتیب دیا وہ کچھ اس طرح تھا۔ انہوں نے کہا، تم کسی طور سان فرانسسکو کی پولیس کی نگاہوں سے بچ کر پچھلی رات ہالی ووڈ پہنچے، اور چونکہ ہالی ووڈ کے کسی ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنا معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کسی کے مشورے پر یا پھر ہالی ووڈ کے بارے میں معلومات کے تحت شیرر پہنچ گئے۔ مقصد ایک رات گزارنا تھا تاکہ دوسری صبح تم کسی ہوٹل میں کمرہ تلاش کر لو۔ مسٹر ملر نے کہا، دن کی روشنی میں کسی کمرے کا حصول زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کمرہ حاصل کرنے کے بعد تم سو گئے ہوگے۔ ان کے قیاسات کس قدر درست ہوتے ہیں اس کا اندازہ تم اس طرح کر لو۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک مضطرب شخص خطرناک حالات کے باوجود کسی ہوٹل کے کمرے میں پورا دن نہیں گزار سکتا۔ رات بھر کا جاگا ہوا انسان زیادہ سے زیادہ دوپہر تک سو سکتا ہے، اس کے بعد اس کی بے چین فطرت اسے باہر لے آئے گی۔ چنانچہ مسٹر ملر نے مجھے مشورہ دیا کہ میں 2 بجے کے بعد تمہاری تلاش میں نکلوں، اور پھر ہم دونوں ہی چل پڑے۔ مسٹر ملر نے تمہارے بارے میں کچھ اور بھی اندازے لگائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہالی ووڈ تمہارے لیے اجنبی ہے اور یہاں تمہارا کوئی شناسا موجود نہیں، ورنہ تم شیرر نہیں جاتے اور اپنے شناسا کے پاس قیام کرتے، اور ایک اجنبی شخص جن علاقوں میں پایا جا سکتا ہے وہ جاپانی گارڈن سے لے کر ڈیلانگ پارک تک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ صرف 3 منٹ کی تلاش کے بعد ہم نے تمہیں پا لیا۔ جم خاموش ہو گیا
میرے ذہن میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ جو کچھ جم نے کہا تھا وہ حرف بحرف درست تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ میرے پیچھے سائے کی طرح لگا دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص ملر بے حد خطرناک ہے، مگر میں کسی خوف کا شکار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تحسین آمیز نگاہوں سے ملر کو دیکھتے ہوئے کہا، بے شک میں مسٹر ملر کو جادوگر کہہ سکتا ہوں، گویا ان کے اندازوں سے تمہیں اتفاق ہے۔ جم نے پوچھا۔ 100%، میں نے جواب دیا۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کریں مسٹر ملر، ویسے میں تو ہمیشہ سے آپ کی بے پناہ ذہانت کا قائل ہوں، جم نے کہا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہیں تعجب ہوگا مسٹر علی یار خان کہ مسٹر ملر 7 سال تک امریکی محکمہ خفیہ امور کے ایک رکن رہ چکے ہیں، مگر ان کی فطرت صرف ایک برتری تسلیم کرانے کی قائل ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے افسران کی بالادستی قبول نہیں کی، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی۔ خوب، اب مسٹر ملر کیا کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس دوران میں نے ذرا بھی اپنی اعصابی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں وہ فلموں میں کام کرتے ہیں، لیکن در پردہ ہمارے کچھ دوسرے کاروبار بھی ہیں، اور تمہاری یہاں آمد اسی کاروبار کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ کاروبار کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سان فرانسسکو میں تم نے 4 افراد کو قتل کر دیا ہے، چاروں کے چاروں بااثر خاندانوں کے چشم و چراغ تھے۔ امریکی پولیس پر تمہاری گرفتاری کے لیے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ نوبل مارٹن نے تمہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کرنے کا چیلنج کیا تھا، لیکن اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے تم حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ ہالی ووڈ میں بے شمار افسران مسٹر ملر کے دوست اور ساتھی ہیں۔ مسٹر ملر ان میں سے جس کی ترقی چاہیں گے تمہیں اس کے حوالے کر دیں گے، مگر یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے کاروبار میں ناکام رہیں گے۔ آپ لوگوں کا کاروبار کیا ہے؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ خدمت خلق، تمہاری جان بچ سکتی ہے، تمہیں ہالی ووڈ سے باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس کے عوض تمہیں $1,00,000 ادا کرنے ہوں گے، جم نے کہا اور میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر جم بولا، ہاں تو ڈیئر علی، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ یہاں مسٹر ملر سے تھوڑی سی چوک ہوئی ہے۔ کیا ان کا تجربہ انہیں یہ نہیں بتاتا کہ ایک غریب ملک کے طالب علم کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہو سکتی؟ زمانہ طالب علمی میں تو ایک نوجوان اپنے والدین ہی کا دست نگر ہوتا ہے، اور والدین جو خرچ بھیجتے ہیں وہ بمشکل تمام کسی طالب علم کی کفالت کر سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ تھا، لیکن یہاں تمہارے وسائل اور دوست کام آئیں گے۔ کیا بہت سے پاکستانی طالب علم مل کر بھی تمہارے لیے یہ رقم جمع نہیں کر سکتے؟ اس بار ملر نے لب کشائی کی تھی۔ شاید ان کے لیے بھی ممکن نہ ہو سکے۔ اگر ممکن بھی ہوتا تو پھر پاکستانی باشندوں کے بارے میں تمہاری معلومات بہت محدود ہیں۔ ایک غیور پاکستانی اپنی زندگی بچانے کے لیے کبھی دوسروں سے بھیک نہیں مانگ سکتا، اور پھر یہ بات یوں بھی ناممکن ہے کہ رقم مانگنے کی اپیل امریکی پولیس کے کانوں تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ناکام ہو سکتے ہیں۔ ناممکنات کو ممکن بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، پھر بھی ہم نے یہاں اچھے لوگوں کی مانند گفتگو کی ہے۔ تم ایک نڈر انسان ثابت ہوئے ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ خصوصی رعایت کرنے کے لیے تیار ہوں، ملر نے کہا۔ وہ رعایت کیا ہوگی مسٹر ملر؟ میں نے پوچھا۔ $1,00,000 کے حصول کے لیے ہم تمہیں راستے بتا سکتے ہیں۔ تم اپنے طور پر یہ رقم بڑھا بھی سکتے ہو، لیکن بقیہ رقم تمہاری اپنی ملکیت ہوگی اور تم اسے اپنے تصرف میں لا سکتے ہو۔ ہم اس رقم کے عوض تمہیں یہاں سے نکلنے میں مدد دیں گے اور اس وقت تک تمہاری حفاظت کریں گے جب تک تم امریکہ کی حدود سے باہر نہ چلے جاؤ، ملر نے کہا، اور میرے لیے لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا۔ انوکھی پیشکش تھی۔ زندگی بچانے کے لیے مجھے دوسرے جرائم کرنے ہوں گے۔ یہ صورتحال کتنی عجیب ہوگی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میں سوچ میں ڈوبا رہا، پھر میں نے طویل سانس لے کر پوچھا، وہ راستہ کیا ہوگا مسٹر ملر؟ کوئی بدترین جرم یا آسان ترین کام؟ اس سلسلے میں تمہاری کوئی شرط ناقابل قبول ہوگی۔ ملر کے لہجے میں یک سختی پیدا ہو گئی تھی۔ کیا مجھے سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، یہ کوئی سودے بازی نہیں ہے، بلکہ اسے صرف ایک رعایت کہا جا سکتا ہے جو مضبوط بنیادوں پر تمہیں دی جا رہی ہے، ملر نے جواب دیا۔ مجھے منظور ہے، لیکن میری بھی ایک بات سن لی جائے۔ میں اپنے ملک یا مذہب کے لوگوں کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اگر تمہارے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو مجھے خوشی سے پولیس کے حوالے کر دو، میں تیار ہوں۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں علی یار، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ تم نے صرف مذہبی جنون کے تحت اپنا مستقبل تباہ کر لیا ہے،
اس لیے ہماری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ تم سے کوئی کام تمہاری حکومت یا تمہارے ہم مذہب لوگوں کے خلاف نہیں لیا جائے گا۔ ملر نے کہا، پھر ٹھیک ہے، میں تم سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور میرے اس فیصلے میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ میں نے جس جذبے کے تحت یہ کام کیا تھا وہ میرے سینے میں پوشیدہ تھا۔ ان لوگوں کو قتل کر کے مجھے روحانی مسرت ہوئی تھی، لیکن قتل بہرحال قتل ہے۔ کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میرا مستقبل بھی مجھ سے قربانیاں طلب کر رہا ہے، ان سے پہلو تہی ممکن نہیں تھی، چنانچہ میں نے کھل کر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ملر نے اپنی میز کا دروازہ کھول کر اس میں سے 4 سادہ کاغذ نکالے اور انہیں یکجا کرتے ہوئے میرے سامنے رکھ دیا۔ ان پر دستخط کر دو، وہ بولا، اور میں شدید حیرت کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نہیں سمجھا، میری حیرت اب بھی برقرار تھی۔ دیکھو، ہم اور تم نیک راستوں کے مسافر نہیں ہیں۔ جب تم بحالت مجبوری ہمارے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہوئے ہو تو کیا ہم اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ تم ہمارے لیے بہتر جذبات رکھتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر میری جگہ تم ہوتے تو تمہارے ذہن میں بھی یہ خطرہ موجود ہوتا کہ تمہارا شکار تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ ان کاغذات کے ذریعے ہم تمہیں اس وقت تک گرفت میں رکھیں گے جب تک تم ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر دو گے۔ اس کے بعد یہ تمہیں واپس کر دیے جائیں گے۔ مگر ان کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر کیا ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہیں اس وقت نہیں بتایا جا سکتا، ملر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر میرا پورا جسم ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ تم سے کوئی کام لینے سے قبل تمہیں تمہاری دستخط شدہ تحریر دکھا دی جائے گی، اس کے بغیر تم سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ وہ بولا، غور تو کرو علی یار خان کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، کتنی آسانی سے تمہاری گلو خلاصی ہو رہی ہے، یعنی بس کوئی چھوٹا موٹا کام اور اس کے بعد آزادی۔ یوں بھی تم قانون کی گرفت میں ہو، یہ کاغذات بھی زیادہ سے زیادہ تمہیں امریکی قانون کی گرفت میں ہی لا سکتے ہیں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بار جم نے کہا۔ بات ٹھیک ہی تھی، اس لیے میں نے 4 سادہ کاغذات پر دستخط کر دیے اور ملر نے انہیں سمیٹ کر دراز میں رکھ دیا۔ کیا آپ علی کے دستخط سے مطمئن ہیں مسٹر ملر؟ جم نے عیاری سے پوچھا۔ ہاں، اس طرح مسٹر علی کا امتحان بھی مقصود تھا۔ بہرحال اب میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ ان کے لباس سے جو کاغذات برآمد ہوئے ہیں ان میں ان کے دستخط موجود ہیں، اور یہ دستخط ہمارے حاصل کردہ دستخطوں سے مختلف نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو جانچنے کے لیے میری ایک ہی نگاہ کافی ہوتی ہے، ملر نے جواب دیا، اور میں اس خطرناک شخص کی ذہانت پر غور کرنے لگا۔ مسٹر علی، اب کی بار جم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس چھوٹے سے گروہ میں ایک عارضی ساتھی کی حیثیت سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مسٹر ملر کہنے کو ایک اداکار ہیں، لیکن وہ اندرونی طور پر کیا ہیں اس کا اندازہ آپ کو بہت جلد ہو جائے گا۔ میں نے جم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آپ کا سامان کس ہوٹل میں ہے مسٹر علی؟ ملر نے پوچھا۔ سامان بہت مختصر ہے، میں نے اپنے ہوٹل کا نام دہراتے ہوئے کہا۔ اگر نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جم، مسٹر علی کو ان کے کمرے میں پہنچا دو، ملر نے کہا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ مسٹر علی، آرام سے رہیں، میں بہت جلد آپ سے ملاقات کروں گا، اس کے بعد آپ کے ذہن سے بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ملر نے کہا، اور پھر ہم اٹھ گئے۔ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے جم نے کہا، تم خوش نصیب ہو علی کہ تمہیں ملر جیسے آدمی کا سہارا مل گیا۔ وہ اتنا ہی با اختیار ہے کہ اگر تم اس کی نگاہوں میں کوئی مقام حاصل کر گئے تو وہ تمہیں امریکہ سے نکالنے میں بھرپور مدد دے گا۔ عام زندگی میں لوگ اسے صرف ایک اداکار کے نام سے جانتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اس بات پر بھی میں نے خاموشی ہی اختیار کی تھی، یہاں تک کہ جم مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ ایک خوبصورت بیڈ روم تھا، فی الحال تم اسے استعمال کرو، تمہیں یہاں ہر سہولت ملے گی، جم نے کہا اور مجھے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔